والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات برد محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد. آغاز سخن اس دعا کے ساتھ خدا بند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے. اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیں اور زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خدا بند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تعید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھتے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد. عنوان گفتگو ہمارا مفہوم صبر کربلا کی روشنی ہے، اور اس کے لیے جن آیات مجیدہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ البقرہ آیت کا نمبر 153 اور 154 ہے. اس سے پہلے جو ہماری 2 مجالس میں گفتگو ہوئی، سب سے پہلے صبر کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہم نے قرآن مجید سے، اور صبر کے کلچرل معنی پہلی مجلس میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی. پھر صبر کے میدان خود کلام امام کی زبان سے کن کن میدانوں میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور ان میں سے 3 میدان امام علیہ السلام نے بیان فرمائے. الصبر و ثلاث، صبر 3 مقامات پر ہے. پہلا اطاعت خداوندی میں صبر، دوسرا معصیت الہی کے مقابلے میں صبر ہے، اور تیسرا مصیبت پر صبر. اور ہماری جو کل کی گفتگو ہوئی اور پرسوں کی جو آخری گفتگو تھی ہماری، اس میں ہم نے معصیت الہی کے مقابلے میں صبر کے عنوان سے گفتگو کی. یعنی انسان کے اندر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے خواہشات کی صورت میں، وہ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے، وہ انسان کو کس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان بے صبر ہو کر نافرمانی خدا اور رسول و امام کر بیٹھتا ہے. اور یہ وہ میدان ہے جس میں ہر صورت میں انسان کو صبر کرنا ہے. اگر اس صبر کس معنی میں صبر کرنا ہے، یعنی معصیت الہی کے میدان میں انسان نے استقامت دکھانی ہے، انسان نے ڈٹ جانا ہے. میں نے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کسی صورت میں بھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے ہر صورت میں اطاعت الہی و اطاعت معصومین کو انجام دینا ہے، کسی صورت میں بھی اس سے پہلوتئی نہیں کرنی. خداوند عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات بیان کیے ہیں صبر کے، کہ کہاں کہاں انسان جو ہے صبر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان ان مقامات پر بے صبر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے خدا میں جس آیہ مجیدہ کو آج یہاں سے گفتگو جہاں سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں سورہ مبارکہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور لوگوں کو
برائی سے روکو، وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں جو بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا خیال رکھنا یہ ہمت والے لوگوں کے کام ہیں۔ یعنی یہ آیت کا لفظی ترجمہ تھا، یعنی اب گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنا اپنے خالق و مالک کے ساتھ تمہارا مضبوط رابطہ، یعنی اپنے معبود کے ساتھ عبد کے رابطے کا اور تعلق کا نام نماز ہے۔ سب سے پہلے اس تعلق کو مضبوط کرو، اور پھر اس تعلق کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، پھر اس تعلق کو آگے منتقل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط تم خود اچھے ہو گئے ہو دوسروں سے لاپرواہ ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اگر خود جب تمہارا اپنے خالق و مالک و معبود کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر اس رابطے کو دوسروں کو بھی اس رابطے کا ذریعہ اور جو ہے وسیلہ بنانا ہے، تاکہ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں وہ بھی خدا کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے فوراً حکم دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینی ہے، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اور ساتھ ہی فوراً کا وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، یعنی یہ اتنی خوبصورت بات ہے قرآن مجید کی اس آیت میں تربیت کی عنوان سے کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ اس راستے میں ہر صورت میں صبر کرنا ہے، یعنی یہ بے صبرہ بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، امر بالمعروف کر ہی نہیں سکتا۔ جس بندے کے اندر استقامت نہ ہو، صبر نہ ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یعنی اپنی گھریلو زندگی میں آپ آ جائیں، آپ اپنے گھر میں جائیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے خوشی کا، مثلا شادی ہے، آپ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بٹھائیں اور بٹھا کر کہیں دیکھیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور یہ خوشی جو خدا نے ہمارے گھر میں بھیجی ان کے تصدق میں ہے، لیکن خیال رہے کہیں یہ خوشی معصیت الہی کا ذریعہ نہ بنے۔ کیسے؟ مثلا 5 دن ہمارے گھر میں شادی ہے، ایک والد اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو، ایک بھائی اپنی بہن کو جو ہے یہ اتنی سی بات کرے کہ خبردار ان 5 دنوں میں غیر محرم کے سامنے تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں سرکنا چاہیے، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جیسے جناب سیدنا ناراض ہو جائے۔ یعنی بات کس کے ساتھ کی ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے بات کی، لیکن بات کر کے واپس گھر لوٹے، دن گزارے، شام کو وہی بچی آپ کی اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہوگی اور وہ پوچھ رہی ہوگی ماں سے ابا کو کیا ہو گیا ہے، یہ ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، روز روز تھوڑی شادی ہونی ہے، یہ کیسی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اب اس بچی سے یہ آپ پوچھیں کیا جو بات ابا جی کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ آپ یقین مانیں وہ کہے گی بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن خوشی ہمارے گھر میں ایک ہی دفعہ آئی ہے، پھر کب دوبارہ روز روز تو شادی نہیں ہونی۔ یعنی وہ جو مخالفت کر رہی ہے وہ تصدیق کر رہی ہے، بات صحیح ہے، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ جو صحیح بات کرنے والا بندہ ہے اسی کے خلاف اپنے ہی گھر میں معاذ بن جائے گا۔ آپ انصاف سے بتائیں بات غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ بات تو صحیح کی تھی، لیکن اس صحیح بات کی وجہ سے اپنے گھر میں کیوں معاذ بنا؟ اس لیے کہ یہ صحیح بات جلدی جلدی ہضم نہیں ہوئی، ہضم نہیں ہوئی۔ جب ہضم نہ ہو تو اپنے گھر میں معاذ بنتا ہے۔ جو سب سے بڑا غصہ جس بات پہ اکثر و بیشتر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈھکو ایک کاسٹ کا نام ہے، آپ جب کسی سید عالم دین کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کہاں لے کے جاتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو اپنی کاسٹ سے نکال کر کسی ایسی کاسٹ میں لے جا رہے ہیں، اس کا تو بگڑنا کچھ نہیں لیکن تمہارا رہنا بھی کچھ نہیں اس بات سے۔ تعجب، یعنی آپ اچھائی کی دعوت دیں گے فوراً فتویٰ آ جائے گا، اور جس بندے نے فتویٰ لگانا اس سے پوچھیں غلط بات کر رہے ہیں، بات غلط نہیں کر رہا لیکن ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، کیوں؟ اچھائی کی دعوت ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو
اپنے بیٹوں کو جو اس معاشرے میں رنگ چکے ہیں، جو معاشرہ زدہ ہو چکے ہیں، اب انہی بیٹوں کو آپ بٹھا کر کہیں کہ آج کے بعد تم نے کسی فلاں دوست کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا، شام کو وہی بیٹا اپنے باپ کے خلاف محاذ بنا کے بیٹھتا ہے۔ آپ نے تو اس کو نہی عن المنکر کیا ہے، غلط راستے کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جن لوگوں کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہو یہ غلط ہے، اگر تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی غلط ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس شخص کو نہ دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کی محفل کو دیکھو، کس محفل میں بیٹھتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اگر محفل اچھی ہے تو خود شخص بھی اچھا ہوگا، دوست اچھے ہیں تو شخص بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر محفل اور دوست اچھے نہیں ہیں تو یہ برا ہوگا۔ اب والد اس کو عذر ہمدردی کہہ رہا ہے، کیونکہ کائنات میں والدین سے بڑھ کر اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے اپنے والدین سے بڑھ کر، وہ عذر ہمدردی کہتے ہیں۔ لیکن عذر ہمدردی ان کو یہ بات ہے، اولاد کو شام کو وہی بیٹا اپنے باپ کے خلاف محاذ بنا کر ہوتا ہے۔ آپ کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، آپ مجھے کس زمانے میں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ جبکہ وہ بیٹا جانتا ہے جو والد نے مجھے کہا وہ صحیح بات ہے۔ میں نے یہ حسی مثالیں، یہ محسوس کرنے والی مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم یہ روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں، ان سے بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ اس کو قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک قرآن میں اس کو محفوظ کرتا ہے۔ ایک باپ کے لیے یہ تربیت کا ضابطہ اور اصول ہے کہ تمہاری اولاد کے لیے سب سے پہلی چیز اس کا خدا کے ساتھ رابطہ، اپنے معبود کے ساتھ اولاد کا رابطہ۔ ہم اسے بل کلنٹن کے ساتھ رابطہ کروانے کے لیے جو ہاتھ میں اینڈرائڈ تھما سکتے ہیں، لیکن ایک دن انگلی پکڑ کے اسے مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ اور پھر 10 دن گزرتے ہیں، جب بچہ جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے، پھر آتے ہیں مولانا صاحب تویز دیجیے، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی۔ کیسے سنے گی؟ ایک بچہ بہترین ماتمی ہے لیکن بہترین نمازی نہیں ہے۔ وہ بہترین نمازی کیوں نہیں بنا؟ آپ نے ماتم کی عظمت اس کو بتائی ہے، نماز کی نہیں بتائی۔ ماتمی جلوس میں آپ اسے ساتھ لے کر گئے ہیں، جس طرح ماتمی جلوس میں ساتھ لے کر گئے تھے، اسی طرح اس کو اگر مسجد میں بھی ساتھ لے کر آتے بہترین نمازی بھی ہوتا۔ آپ نے تربیت میں کوتاہی کی ہے۔ جب انسان اس جگہ پر پہنچتا ہے تو یہاں پر خداوند عالم فوراً کہتے ہیں وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، یعنی جملہ حضرت لقمان کا ہے اور خدا قرآن کی آیت بنا کر اس کو ہمارے لیے قرآن میں رکھ دیتا ہے۔ میرے بیٹے یہ امر بالمعروف ہر بندے کے پاس کا کام نہیں ہے، اور خدا کی قسم تلوار کا زخم سہنا انسان کے لیے آسان ہے، گولی کھانا آسان ہے بندوق کی، لیکن یہ جو زبان کا زخم ہے بہت سخت ہے۔ اب پوری کربلا میں آ جائے، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کو تلواروں سے مارنے والے کتنے تھے؟ کسی کے لیے امام نے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک ملعون آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ حسین تمہیں جہنم مبارک ہو۔ خدا کی قسم یہ اتنا سخت جملہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام نے فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا کی خدا بندہ اس کو دنیا کی آگ میں جلا۔ ادھر امام کے ہاتھ اٹھے، اس کا گھوڑا پھدکا اور یہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا، پورے میدان میں اس کو گھوڑے نے گھسیٹا اور اس آگ میں لے جا کر پھینکا جو امام نے اپنی ڈیفینس میں اپنے خیموں کے پیچھے خندق کھود کے لگائی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، تیر مارنے والوں کے لیے امام نے بد دعا نہیں کی، تلوار مارنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، نیزہ مارنے والوں کے لیے نہیں، لیکن جس نے زبان سے امام کو نیزہ مارا ہے، اتنا سخت تیر ہے زبان کو۔ ہم بھی کسی کے خلاف جب کوئی زبان استعمال کریں تو سوچیں ایک مرتبہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے متعلق کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر خداوند عالم یعنی متوجہ کر رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، یہ امر بالمعروف کرنا ہر بندے کے پاس کا کام نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم مجموعاً ہر اچھائی
امر بالمعروف کے زمرے میں آتی ہے، ہر برائی نئی عن المنکر کے زمرے میں آتی ہے۔ اور پھر میں جب 1400 سال سے تاریخ تشیع پہ نگاہ ڈالتا ہوں اور پھر اس کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کے اوپر جب ایک نگاہ ڈالتا ہوں تو پھر احساس ہوتا ہے دنیا ہماری دشمن کیوں ہے۔ یہ جملہ آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا ہے ہر اچھائی امر بالمعروف کے زمرے میں آتی ہے، ہر برائی نئی عن المنکر کے زمرے میں آتی ہے، لیکن ان تمام اچھائیوں کو اگر مجسم کریں تو آل محمد بنتے ہیں۔ تمام جتنی بھی کائنات کی اچھائیاں ہیں ان کو اگر مجسم کریں تو آل محمد کی ذوات مقدسہ بنتی ہے۔ بلکہ میں اس انداز میں بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر ہم نے مجسم قرآن کو دیکھنا ہو تو آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے، اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی آئے ہیں اگر ہم نے نہیں عن المنکر کو مجسم دیکھنا ہو تو جو بھی ان کے مقابلے میں آئے ہیں وہ خواہ کل کے ہوں یا آج کے ہوں، سب سے بڑی برائی سب سے بڑی اچھائی کا نام آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے، اور سب سے بڑی برائی کا نام ان کے مقابلے میں آنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر جہاں پر آ کر سوچتا ہوں کہ لوگ ان مجالس کے، ان جلوسوں کے، اس عزاداری امام کے، اس مکتب اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کیوں ہیں، جبکہ ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر احساس ہوتا ہے چونکہ ان مجالس کا پہلا ہدف ہے وہ آل محمد کی معرفت کروانا ہے۔ آل محمد کی معرفت کا یعنی تمام کائنات کی اچھائیوں کی معرفت، آل محمد کی معرفت یعنی کائنات کی تمام صفات حسنہ کی معرفت۔ شجاعت اچھی صفت ہے، جب ہم شجاعت علوی بیان کرتے ہیں تو یہ احساس دلاتے ہیں شجاعت اچھی صفت ہے، لیکن اس شجاعت کو جس ہستی نے معراج بخشی ہے اس کا نام علی ہے۔ جب یہ بات کرتے نہیں ہضم ہوتی، جس طرح چھوٹی بات گھر میں نہیں ہضم ہوتی، اسی طرح جب بڑے فورم پہ ہم آل محمد کو اچھائیوں کا مجسمہ بنا کر پیش کرتے نہیں ہضم ہوتی۔ جبکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو فقط ہمارا عقیدہ ہے۔ مولا کائنات کے متعلق دو قسم کے فرامین ہیں رسول اللہ کے، ایک وہ ہیں جو ذات علی کے متعلق ہیں، مثلا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ صرف اور صرف مخصوص ہے امام علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، یہ دوسرے کسی امام میں منطبق نہیں ہوتا ہے، حدیث ہے لیکن مخصوص ذات علی سے۔ لیکن جب رسول خدا فرماتے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو اب یہ ذات علی کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ عہدہ امامت کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی ایک وقت میں اگر مسند امامت پہ علی تشریف فرما ہے تو علی مولا ہے، اگر علی نہیں ہے تو ان کے بعد حسن مولا ہے، اگر حسن نہیں ہے تو ترتیب کے ساتھ اس زمانے میں امام زمان علی صلی اللہ تعالیٰ فرض ہمارے مولا وقا ہے۔ اگر اس بات میں سمجھا پایا ہوں تو یہاں پر پھر میں جو کہنا چاہتا ہوں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، کم از کم جو مولا علی علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیات ہیں ان کی تعداد جو علماء اہل سنت نے کم از کم لکھی ہے وہ 300 ہے، جو زیادہ سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھی ہے وہ 1000 ہے۔ یہ جو 1000 آیات ہیں یہ فقط ذات علوی کے لیے نہیں ہے، یہ آل محمد کی وہ صفات حسنہ ہے جن کو خدا نے قرآن کی آیات کی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب مسند امامت پہ علی ہے تو یہ علی کی صفات ہیں، جب مسند امامت پہ مولا حسن ہے تو یہ مولا حسن کی صفات ہیں، جب مسند امامت پہ امام زمان ہے تو یہ امام زمان کی صفات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجسم ہستیاں یہ ہیں۔ اب جب ہم ان کے متعلق لوگوں کو معرفت کے راستے پہ چلاتے ہیں تو پھر ریئیکشن آتا ہے۔ اب اس ریئیکشن پر کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، اب جو بھی مصیبت آئے میرے اوپر، وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے اس مصیبت پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔
اور ساتھ ہی کہا ان ذالک من حزم الامور، یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں۔ حزم، ہمت والے لوگ، حزم کے معنی ہمت، یعنی ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، یہ صرف ہمت والے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے قرآن مجید میں۔ اب اس کو آپ جو ہے امر بالمعروف انفرادی کے اوپر بھی اس کا منطبق کر سکتے ہیں اور اجتماعی کے اوپر بھی، کیونکہ امر بالمعروف ہر دو صورت میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات امر بالمعروف ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف افراد کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کا کہہ دینا امر بالمعروف ہے۔ بعض اوقات افراد کے ساتھ نہیں، معاشروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ نماز پڑھتے تھے، سارے لوگ روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ان حاجیوں اور نمازیوں اور روزہ داروں کے درمیان سے امام اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اے لوگوں سنو قیامت تک آنے والوں، میں حسین اس لیے خروج کر رہا ہوں، میں اس لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور کیسے کروں گا؟ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کیسے کروں گا؟ ان کو اچھائی کی دعوت دے کر، ان کو برائی سے روک کر۔ خدا کی قسم کسی ایک جملے میں بھی امام نے کہا میں ان کے سر پہ تلوار رکھ کے ان کو سمجھاؤں گا، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت یہ نہیں بتا سکتی۔ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب، میں اپنے نانا کی سیرت اور سنت کو زندہ کروں گا اور اپنے بابا علی کی سیرت اور سنت کو زندہ کروں گا۔ کس لیے نکلے امام؟ اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، لکھ کر امام چھوڑ گئے۔ یہ وہ وصیت نامے کے جملے ہیں جو امام علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت لکھ کر جناب محمد حنفیہ کے سپرد کر کے آئے۔ لیکن کتنا بڑا ری ایکشن آیا ہے۔ اب یہاں پہ امر بالمعروف انفرادی نہیں ہے، امر بالمعروف اجتماعی ہے۔ یہ جو امر بالمعروف امام کرے اجتماعی ہے، یعنی امت کی اصلاح ہے۔ لیکن اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے جب آپ بیڑا اٹھائیں گے تو کیا زمانے کے یزید خاموش بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ وَاصْبِرْ مَعَ أَصَابَكَ، یہاں پر اگر اس کا ارادہ اور نیت کر لی ہے تو پھر ہمت ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ ایک اور بڑی خوبصورت مثال قرآن مجید میں اس صبر کے متعلق اللہ نے دی ہے، اور وہ صبر بالمصیبت، وہ حضرت بنی اسرائیل کی اور حضرت طالوت علیہ السلام کی مثال ہے۔ وہ بنی اسرائیل جن کو موسیٰ علیہ السلام نے خاک سے اٹھایا اور خدا تک پہنچایا، فضلنا علی العالمین بنا دیا، ان تمام عالمین پر ان کو فضیلت دلوائی۔ لیکن جب اتنی فضیلتوں کے مالک ہو گئے کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان بھی نازل ہونا شروع ہوا من سلوہ کی صورت میں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سر پہ ٹوکری رکھو اور جاؤ آلو پیاز لے کے آؤ، دالیں لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وہ خواہشات بھی پوری کی۔ آج بھی ہماری صورتحال یہی ہے۔ آج بھی میں پچھلے سال ایک جگہ یا کیا نام ہے اس کا شاہ چند ملا شاہ چند جناب میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں پر مجھے ایک مومن نے بتایا کہ یہاں پر مجلسوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیسی نام؟ انہوں نے کہا یہ حلیم والی مجلس ہے۔ مجھے انہوں نے یہ میں وہ باتیں جو پریکٹیکلی میں دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا حلیم والی مجلس، نہاری والی مجلس، پائے والی مجلس، دوپٹے والی مجلس، بالیوں والی مجلس، کیا ہے یہ؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ازداری سی شعبہ اس مجلس کا کتنا خوبصورت ہدف تھا، لوگوں کو آل محمد کے قریب کرنا، ہر حر کے لیے دروازہ کھولنا۔ کربلا سے عاشور والے دن جو سنت چلی تھی وہ سنت آج تک چلتی رہی ہے۔ ایک مرتبہ کبھی مجلس امام میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح، کسی حر کا راستہ میری وجہ سے نہیں رکا، کسی حر کو میں نے تو نہیں روکا حسین کے در سے آنے، کبھی نہیں سوچا ہم نے۔
حضرت طالوت علیہ السلام کا یہ واقعہ، پہلے بنی اسرائیل جب اتنے کچھ ان کو مل گیا، اتنی عزت مل گئی، سرفرازی مل گئی، اس کے بعد پہلا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک قسم کے من و سلوہ پہ جو ہے صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم نہیں کر سکتے، استقامت نہیں ہے ان کے اندر۔ پھر اس کے بعد ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ان کے کھانے بھی ملنے شروع ہو گئے۔ جب کھانے ملنا شروع ہو گئے تو اتنے کھانوں میں مگن ہو گئے کہ ان کو خدا بھی بھول گیا اور موسیٰ بھی بھول گئے۔ جب خدا اور الہی رہبر اور رہنما بھول جائیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے اوپر فرعون مسلط ہوتے ہیں، پھر ان کی طاقت کو تقسیم کرتے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ان کو گروہوں میں، حصوں میں ان کو بانٹ دیتے ہیں، اور بانٹ کے پھر ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ ان کے مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب جب اتنی مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہوئی تو پھر ایک نبی کے پاس آئے بنی اسرائیل کے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جنگ لڑیں، جس کی قیادت اور رہنمائی اور رہبری میں ہم جنگ لڑیں اور فرعونیوں کو شکست دیں۔ اس اللہ کے نبی نے پوچھا تم ثابت قدم رہو گے، میدان میں لڑو گے؟ ہم نے کہا لڑیں گے، وقت نہیں ہے میں آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا، میں فقط جلدی جلدی گزر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع ایسا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع پہ اگر 2 اشرے بھی ہوں کم ہیں۔ اب اگر یہ سارے واقعات میں تسلسل کے ساتھ بیان کروں، میں فقط نتیجے کے لیے جلدی جلدی اشارے کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ اب جب یہ صورتحال بن گئی، اللہ کے نبی نے ان سے گارنٹی لے لی، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ انہوں نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، ہمارے مردوں کو وہ قتل کرتے ہیں، ہماری خواتین کو وہ کنیزیں بناتے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ آپ ہمارے لیے ایک رہبر اور رہنما مقرر کر دیں۔ اب اللہ کے نبی نے ایک رہبر اور رہنما مقرر کیا ان کے لیے، اس رہبر اور رہنما کا نام طالوت قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب حضرت شموئیل پیغمبر جو ہے حضرت طالوت کو ان کے سامنے لے آئے، پورا واقعہ تفسیر نمونہ میں جو ہے خداوند عالم نے یہ بیان کیا ہے 2 سپارے کے آخر میں۔ اب وہ جب آگے انہوں نے کہا اس کو آپ نے ہمارا رہبر رہنما بنا دیا ہے، انہوں نے کہا کیا کمی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں پہلی کمی یہ ہے کہ کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، اس کا تو بڑا نام نہیں ہے، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے۔ یعنی یہ بنی اسرائیلی سوچ کیا ہے کہ لیڈر اور رہبر وہ بن سکتا ہے جس کے پاس کثیر مال ہو، لیڈر اور رہبر وہ بن سکتا ہے جس کا بڑا خاندان ہو، لیڈر اور رہبر وہ بن سکتا ہے جس کا بڑا نام ہو۔ یہ بنی اسرائیلی سوچ جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اور آخری جملہ انہوں نے کہا یہ تو حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے، یہ تو اب باہر سے پکڑ کے لے آئے ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ساری درست ہیں، لیکن اللہ نے اس کو جو نامزد کیا ہے 2 وجوہات کی بنا پر ہے، من العلم والجسم۔ اس کے پاس جو پہلی خصوصیت ہے یہ تم سب سے زیادہ علم میں بڑا ہوا ہے، یعنی قیادت اور رہبری اور رہنمائی امت کے لیے خدا قرآن میں پہلا نسخہ کیا بیان کرتا ہے؟ من العلم، کہ اللہ نے اس لیے اس کو نامزد کیا، اس لیے تمہارا رہبر اور رہنما بنایا، اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے تمہارا حکمران اس کو بنایا ہے خداوند عالم نے کہ اس کا علم تم سب سے زیادہ ہے، یعنی علم، عقل، دانش میں یہ تم سب سے بڑا ہوا ہے، والجسم، اور یہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس طاقت سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس طاقت سے مراد جسمانی طاقت نہیں تھی، روحانی طاقت تھی، وہ طاقت جو انسان کو میدان میں ثابت قدم رکھتی ہے، وہ طاقت جو انسان کو میدان میں ڈٹنا سکھاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو قائل کر لیا تو قائل کرنے کے بعد ان کی قیادت رہبری حضرت طالوت کو سونپ دی۔ جب ان کی قیادت رہبری حضرت طالوت علیہ السلام کو سونپ دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا، ان کو منظم کیا، ایک ملک کی شکل بنائی، پھر اس ملک کی ایک فوج مرتب کی۔ فوج مرتب کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اب ہم چلیں گے میدان میں لڑنے کے لیے، لیکن اس میدان میں نکلنے سے پہلے میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا شرطیں کیا ہیں؟ کہا جب آپ میدان میں نکلیں گے ان اللہ مبتلیکم بنہر، خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ راستے میں جب ہم
جالوت کے خلاف لڑنے کے لیے جائیں گے تو راستے میں ایک نہر آئے گی. جب اس نہر پہ پہنچیں گے تو اس نہر کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میدان میں لڑنے کے قابل ہو یا نہیں. یعنی اللہ ہر ایک کے لیے میدان سجاتا ہی نہیں ہے. میدان صابروں کے لیے جب اللہ سجاتا ہے، اور صابر وہ جس کو اللہ پہلے امتحان لے کے آزماتا ہے. کہا جب اس نہر پہ پہنچو گے تو اس نہر پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنا سخت حکم ہے. امن شاربہ فإنہ لیس منی، جو بھی اس نہر سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر خدا بتانا کیا چاہتا؟ خدا بتانا یہ چاہتا کہ میدان میں وہ قوم فتح و کامرانی حاصل کرتی ہے جو اپنے لیڈر اور رہبر کی اطاعت کرے. یعنی لیڈر نے کہا نہر سے پانی نہیں پینا، یا اگر تم نہر پر رکو تو غرفۃ بیدیہ، فقط اپنے ہاتھوں میں تھوڑا ایک چلو پانی لے لینا، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے. پینے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. لشکر پیاسا ہے، پانی سامنے ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے، امتحان ہے. اب اس امتحان میں جب لشکر وہاں نہر پہ پہنچا تو روایات کے جملے یہی ہیں، خدا کی قسم، کہ یہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو نہر پہ ٹوٹ گئی اور نے لیٹ کر نہر پہ منہ لگا کر پانی پینا شروع کر دیا. جیسے یہ لیٹ کر نے پانی پینا شروع کیا وہیں پہ مر گئی ہے اکثریت ان کی. اور کچھ جو مرے نہیں ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ آگے چلنے کے قابل نہیں رہے. اب حضرت طالوت کے ساتھ 313 افراد یا اس سے بھی کم لشکر رہ گئے. اب وہ جو 313 یہ سے کم کا لشکر تھا، یہ لشکر جو ہے لے کر حضرت طالوت چلے. وَلَمَّا بَرَزَ الْجَالُوتَ يَظُنُّ أَنَّهُ مُلَاقُوهُ، کہ جب حضرت طالوت لے کر اس لشکر کو مبارزے کے لیے جالوت کے مقابلے میں نکلے تو ایک جملہ ان کو کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے؟ جو ہے اگر اللہ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں تو پھر اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تم اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تم تھوڑے سے بھی ہو تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اللہ تھوڑے گروہ کو بھی کثیر تعداد پر فتح و کامرانی عطا کرتا ہے. کم من فئۃ قلیل غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ ان اللہ مع الصابرین. لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہ بات یاد رکھنا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں. اگر تم تھوڑے ہو صابر ہو تم انشاءاللہ میدان میں جیت جاؤ گے. یہ تھوڑے تھے لیکن صابر تھے. میدان میں گئے، ایک بندے نے جنگ لڑی، حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور میں آج دن کو مطالعہ کر رہا تھا تفسیر نمونہ میں عبداللہ ناصر مکرم شرح الدین نے یہ جملے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت داؤد جنگ لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہ اپنے چچا اور بھائیوں کے ساتھ میدان میں آئے تھے ان کی خدمت کرنے کے لیے. کہ ان کے ہاتھ میں خود خن نامی ایک، جس کو ہم اپنی زبان میں غلیل کہہ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے پتھر رکھا اور رکھ کر انہیں جالوت کی پیشانی کا نشانہ لیا. اور اس غلیل کے پتھر کے جو نشانہ لیا تو پیشانی پہ ایسا لگا کہ جالوت گھوڑے سے گرا اور مر گیا. اور دشمنوں کا لشکر جو ہے اس کا پرچم سرنگو ہوا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ایک نوجوان کے ذریعے. لیکن شرط کیا تھی کہ یہ تھوڑے سے جو میدان میں آئے تھے یہ اللہ کی ملاقات کا شوق لے کر آئے تھے. اور اللہ کی ملاقات کا جو شوق لے کر میدان میں نکلیں، پھر اگر وہ تھوڑے بھی ہوں صابر ہوں تو اللہ ان کو گارنٹی دیتے ان اللہ مع الصابرین. تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ان کا اللہ نے اور نقل کیا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہی کی دعا خداوند عالم نے نقل کی قرآن مجید میں کہ پروردگار ہم اس بڑے لشکر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار تو نے ہمیں صبر کی توفیق دینی ہے. یعنی یہ دو آیتوں کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے صبر بھی ہو اور توسل بھی ہو، صبر بھی ہو اور اس کے ساتھ دعا اور مناجات بھی ہو. یعنی تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا، میدان میں نکل کر اس طاقت کے ساتھ مربوط رہنا ہے. دعا عبد اور معبود کو جوڑنے کا ذریعہ ہے.
دعا عبد اور معبود کی کلام کا ذریعہ ہے. یعنی اب ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ان کی ساتھ دعا بھی خداوند عالم نے نقل کی کہ پروردگار ہم جالوت کا مقابلہ کر لیں گے لیکن ہمیں صبر کی دولت عطا کر، توفیق دے، اور تو ہمیں میدان میں ثابت قدم رکھ. یعنی دعا اور مناجات کے بغیر. میں جب 2006 کی حزب اللہ اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی، جو آخری رات شدید ترین رات تھی، جس رات میں جنگ کا فیصلہ ہونا تھا، سید حسن نصر اللہ نے پوری دنیا کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ آج پوری دنیا کے مسلمان آ کر ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، امام برگاہوں میں، مساجد میں بیٹھ کے ایک کام کر سکتے ہیں. کیا کام کر سکتے ہیں؟ کہ ہماری فتح و کامرانی کے لیے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کر دیں. میں ہم سب طالب علم تھے، مجھے یاد ہے الحمدللہ مدرسے میں طلاب نے پروگرام کیا اور پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ کام ہوا. اور اس دعا و مناجات کا اثر کیا تھا؟ صبح جنگ ختم ہو گئی، حزب اللہ کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. یعنی فقط قرآن باتیں نہیں کرتا، اگر اس کے اوپر عمل آپ اس انداز میں کریں تو خدا آپ کو ہر میدان میں فتح و کامرانی عطا کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ حزب اللہ نے صبر و استقامت دکھائی اور اپنے معبود سے رابطہ نہیں توڑا. یہ ایک مثال ہے قرآن مجید میں. تھکے تو نہیں ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال اور بیان کر دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. میں ان باتوں کو تڑکا بھی لگا سکتا ہوں، مجھے تڑکا لگانے کا فن بھی آتا ہے، لیکن گھڑی اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ میں نہیں چاہتا میں آپ کا ایک منٹ بھی ضائع کروں، چونکہ میں موضوع میں رہ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ایک مثال، بعض یہ دوسرا مرحلہ ہے نا میدان جنگ میں استقامت. جب آپ کے مقابلے میں میدان سجے تو میدان میں استقامت کیا؟ یہ میدان میں صبر کی مثال آپ کے سامنے میں نے بیان کی. ایک میدان اور ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت میدان ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو خود کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور اچانک کسی دوسرے اپنے سے بڑے عالم کے پاس وہ چیز دیکھتا ہے تو اعتراض کر بیٹھتا ہے. میں دو مثالیں آپ کی ایک تاریخ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک قرآن سے. سورہ مبارکہ الکاف ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. میں ریفرنس آیات کا دے دیتا ہوں، گھر جا کے آپ نے ہوم ورک کر لینا تھوڑا سا. آیت سورہ الکاف آیت کا نمبر 65 سے لے کر 83 تک یہ آیات ہیں جن میں ان دونوں اللہ کے نبیوں کا خدا نے ذکر کیا ہے. کیا خوبصورت انداز میں کیا ہے. وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، کہ اللہ کے ان دو بندوں نے ایک اللہ کے خاص بندے کو دیکھا، ایک اللہ کے خاص بندے کو پایا. کس بندے کو پایا؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، جس کے پاس اللہ کی رحمت میں سے تھوڑی سی رحمت تھی. وَمِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اس کے علم لدنی میں سے تھوڑا سا علم تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شمہون جو ان کے وسیع تھے، یہ دونوں راستے جا رہے تھے کہ راستے میں خیال آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کہ مجھ سے میں اول العزم پیغمبر ہوں، صاحب شریعت نبی ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے. خداوند عالم نے ان کو بتایا کہ نہیں، تو اس سے بڑا عالم بھی اس کائنات میں موجود ہے. اور وہ کون سا عالم ہے؟ یہ جاتے ہوئے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات کروائی اللہ نے. جب ملاقات ہو گئی تو خضر علیہ السلام کی دو خصوصیات اللہ نے بیان کی ایک ہی آیت میں. کس سے ملاقات کرے؟ اس اللہ کے بندے سے جس کے پاس اللہ کی رحمت میں سے تھوڑی سی رحمت تھی اور اللہ کے عطا کیے ہوئے علم لدنی میں سے تھوڑا سا علم تھا. من لدن، من لدن علم، تھوڑا سا علم تھا، کثیر علم نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کیا آپ کو پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ ہمیں عطا کریں گے؟ اور لمنا رشد عطا، کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اے موسیٰ
میں آپ کو عطا تو کرنے کی میں کنجوسی نہیں کروں گا، لیکن آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ یعنی علم، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں من لدنا، ہمارے عطا کیے ہوئے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے۔ تو جب ذرا انسان سوچے، جب تھوڑے سے علم والے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اول العزم نبی جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں حل اتبعک، کیا میں تمہاری اس علم میں اتباع کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی جو ہے اصلاح کر سکوں، اپنے لیے ہدایت اور رشد کا ذریعہ بنا سکوں اس علم کو؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں حضرت خضر؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے۔ جب آپ یہ علم دیکھو گے تو آپ اعتراض کر بیٹھو گے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اول العزم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، لیکن جس کے پاس اللہ نے تھوڑا سا علم دیا، ان کے سامنے جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس اپنے اللہ کے عطا کیے علم میں سے مجھے سکھائیں۔ وہ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے نہیں چل سکتے کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں صبر کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو چلیں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ راکبہا سفینہ، دونوں سے کشتی میں بیٹھ گئے۔ چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جیسے ہی سوراخ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ولولہ جوش آ گیا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ انہوں نے فوراً کہا تھا میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر معافی مانگی کہ اب دوبارہ اعتراض نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے، کشتی سے اترے، چلتے چلتے راستے میں ایک جوان نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تلوار نکالی، جوان کو قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی بے گناہ جوان کو قتل ہوتا دیکھا، پھر اعتراض کیا، ایک بے گناہ خوب روح جوان کو آپ نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں قتل کیا، یہ کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر معافی مانگی، پھر چل پڑے ساتھ، اب اعتراض نہیں کروں گا۔ ایک شہر میں پہنچے، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، شہر والوں سے کھانا مانگا، کسی نے نہیں دیا۔ چلتے چلتے دیکھا ایک دیوار گری ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلو اس دیوار کو بناتے ہیں۔ اب بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مسافت بھی تھی، تھکے ہوئے بھی تھے، اوپر سے خضر علیہ السلام نے کہا چلو دیوار بناتے ہیں۔ سارا دن دیوار بنائی، جب دیوار تیار ہو گئی جانے لگے تو کہا خضر اس دیوار کی مزدوری لے لیتے تاکہ ہم اپنا کھانا کھا لیتے۔ ان لوگوں کو پہلے تو بنانی نہیں چاہیے تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، بس کہا اب تمہارے اور میرے راستے موسیٰ جدا ہے، اس سے آگے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جدا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب جدا کیا جانے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہرو، یہ جن باتوں پہ تم نے اعتراض کیا ان کا جواب سن کے جاؤ۔ وہ جو کشتی میں سوراخ کیا وہ ایک غریب ملح کی کشتی تھی اور بادشاہ کشتیوں کو پکڑ رہا تھا۔ اگر میں اس کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو بادشاہ اس غریب کا روزگار چھین لیتا۔ میں نے داغدار بنا کے اس غریب کا روزگار بچایا۔ کس نے بتایا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی، یعنی اللہ کے عطا کرتا علم نے کہا وہ جو جوان کو میں نے قتل کیا تھا اس جوان کے والدین مومن تھے اور یہ فاسق و فاجر کافر تھا، اور یہ اپنے والدین کو فورس کرتا تھا کہ تم میرے عقیدے پہ آؤ، اور مجھے ڈر تھا کہ یا تو وہ شفقت اولاد کی وجہ سے کہیں اس کا عقیدہ اختیار نہ کر لیں، اپنا ایمان نہ گوا دیں، یا قتل نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور فقط قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے میں اللہ سے ان کے لیے میں نے دعا مانگی، خدا بندہ اس کے بدلے میں ان کو بہترین نعمت بدل اور نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ کہا وہ جو دیوار، کہا وہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو اس دیوار کے نیچے تھا، اگر وہ دیوار اس طرح گری پڑی رہتی تو ان یتیموں کے مال کو کوئی سلب کر لیتا، کوئی کھا جاتا، کیونکہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو یتامہ کی کفالت و حفاظت کے لیے نامزد کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ دیوار بنائی تاکہ ان بچوں کے جوان ہوتے تو خزانہ محفوظ ہو جائے۔ یعنی وہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی، ان باتوں پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ یہاں پر آ کر پھر فخر ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کے ہم پیروکار ہیں، جن ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں،
اگر ان کے ساتھ لوگ نہیں چلے تو کیوں نہیں چلے؟ جب موسیٰ جیسا نبی تھوڑے سے علم لدنی رکھنے والی شخصیت کے جو کمالات دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا، تو جن کو اللہ نے من عنده علم الکتاب قرار دیا، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ان کے ساتھ لوگ کیسے چل سکتے ہیں؟ بغیر صبر کے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ایک مرحلہ ہے قرآن مجید میں انسان کی، کہ جب انسان وہ چیزیں جن کا مجھے علم نہیں ہوتا، میں جب وہ اچانک دیکھتا ہوں، اگر اس کو آپ دوسرے تاریخ کے زمرے میں لے آئیں تو تاریخ میں اس سے خوبصورت مثال میں صلح حدیبیہ کے علاوہ دے ہی نہیں سکتا آپ کے لیے۔ کیا ہے صلح حدیبیہ؟ کفار اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ رسول اللہ کے ساتھ۔ معاہدہ لکھنے والے ایک طرف سے مولا علی علیہ السلام ہیں، رسول خدا لکھوا رہے ہیں، دوسری طرف سے مشرکین کا نمائندہ ہے۔ رسول مولا کائنات نے لکھا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اگر محمد رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ اس کو لکھو محمد بن عبداللہ۔ رسول خدا نے کہا یا علی جو یہ کہتے ہیں ویسا کرو۔ یہ جملہ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ مولا جب رسول کہا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کاٹا نہیں ہے لفظ محمد رسول اللہ کو، بلکہ انہوں نے وہ تحریر خود رسول خدا کی طرف بڑھا دی، یا رسول اللہ یہ آپ جس طرح بہتر سمجھتے اس طرح کر دیں۔ اور یہ تحریر بڑھانا اس بات کی دلیل تھی کہ رسول خدا پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے۔ اس کے بعد رسول خدا نے اس کا سرنامہ چینج کر دیا۔ شرائط کیا لکھی؟ عجیب و غریب شرائط تھی، لیکن جو لکھ رہے تھے یا جس سے لکھوائی جا رہی تھی وہ تو جانتے تھے، لیکن جن کے سامنے لکھوائی جا رہی تھی وہ ان شرائط کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا، یہ شرط دیکھی کہ اگر ہمارا ادھر کوئی جائے تو واپس نہیں کریں گے، اور اگر ان کا کوئی ہماری طرف آئے تو ہم واپس کر دیں گے۔ معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی نا، اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے گا تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ان سے کوئی مدینے میں آ جائے گا تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں۔ بظاہر خلاف تھی شرط، لیکن کیا واقعیت پوشیدہ تھی اس شرط کے اندر؟ جب اس کی ریزن رسول خدا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو مسلمان ادھر جائے گا وہ اسلام کی خوشبو کے ساتھ جائے گا، وہ جتنا عرصہ وہاں رہے گا اسلام کی خوشبو پھیلتی رہے گی۔ بات روایت کے الفاظ میرے اپنے ہیں سامعین محترم، لیکن اگر ادھر سے کوئی ادھر آئے گا تو وہ شرک لے کر آئے گا۔ ہم نے شرک کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم شرک کو ان کی طرف واپس لوٹائیں گے، لیکن ہمارا جو بھی بندہ ادھر رہے گا، اس میں فقط یہ ایک جملہ ہی نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر صاحب ایمان کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے پاس جو دولت ہے تم جس معاشرے میں بھی جاؤ، اگر اس کی خوشبو اس معاشرے میں نہیں بکھیر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اس لیے تو امام نے فرمایا اگر ہمارا چاہنے والا 1000 کی بستی میں اکیلا ہو تو اس کو زبان سے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ کہا مولا پھر کیسے تبلیغ کرے گا؟ کہا جب بھی اس معاشرے میں اچھائی کی بات ہو، نماز کی بات ہو تو سب سے بڑا نمازی ہمارا چاہنے والا، روزے کی بات ہو تو سب سے بڑا روزدار ہمارا چاہنے والا، امانت و دیانت کی بات ہو تو انگلی ہمارے چاہنے والے کی طرف اٹھے۔ جب بھی کسی اچھائی کی بات ہو تو سارے 1000 کی بستی میں وہ جو اکیلا ہمارے چاہنے والے کا گھر ہے انگلی اس کی طرف اٹھے۔ پھر اس شخص نے ہمارے حق مکتب کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، پھر اس نے ولایت کی خوشبو اس پورے علاقے میں بکھیری ہے۔ اور اس کی میں زندہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس عاشور والے دن بھائی گواہ ہے، ہمارا دوست اس عاشور والے دن فوت ہوا، ہمارا واد وجود کا ایک جوان تھا۔ وہ جس جگہ پہ پنڈی میں اس نے آ کر آج سے 12 سال پہلے پلاٹ لیا اور وہاں پر اس نے اپنا گھر بنایا، وہاں ارد گرد ایک بھی اہل تشیع کا گھر نہیں تھا۔ ایک سنی معاشرے میں اس نے پلاٹ لیا، وہاں پہ اس نے وقت گزارا، اور میری واحد شخص تھا، اس نے جب چاہا اپنے گھر میں مجلس کروائی، جب چاہا اس نے اپنے گھر میں ماتمداری کروائی، مکان بنایا تو جس دن اس کی گھر کی چھت پڑی پہلا کام اس نے اپنے گھر پہ غازی کا علم لگوایا۔ اور جس دن اس شخص یہ فوت ہوئے، اس عاشور والے دن فوت ہوا، اس کے جنازے پہ ایک دیوبند کے عالم دین نے میری موجودگی میں واقعہ میں کھڑا تھا، میری موجودگی میں اس نے تشیع کے خلاف تقریر کی کہ ہمارے شیعہ کے حوالے سے یہ
اعتراضات ہیں. اس لیے ہم شیعہ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو ان کے بنائے ہوئے اعتراضات ہیں. اگرچہ الحمدللہ ہمارے مکتب میں ایسی چیز نہیں ہے. جو سلجھے ہوئے پڑھ لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے. لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ ہر شیعہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. اس نے یہ ساری باتیں کی، لیکن اس آخر میں اس نے ایک جملہ کہا، اس شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے میں اس لیے آیا ہوں، مجھے پتہ یہ شیعہ ہے اور شیعہ اثنا عشری ہے، لیکن 12 سال ہو گئے اس محلے میں رہتے ہوئے، ہم نے اس شخص میں ایک بھی خامی نہیں دیکھی. جب اس میں خامی نہیں تو نہ کبھی اس کی مجلس پہ پابندی لگی، نہ کبھی اس کی وطنداری میں پابندی لگی، نہ غازی کا علم لگانے میں کبھی کسی نے اعتراض کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کردار پیش کیا. یہ میں زندہ مثال آپ کے سامنے رکھی. لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، آپ کے 99% مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ اپنے اخلاق کردار کو سدھاریں. مشکل کام ہے، یہیں پر استقامت کا پتہ چلتا ہے انسان کا. یہ جنہوں نے اعتراض کیا رسول خدا پر، کیوں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ جو آنکھیں رسول خدا کی دیکھ رہی تھی کہ صلح کا مستقبل میں اثر کیا ہونا ہے، وہ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے. اس لیے انہوں نے اعتراض بھی کیا اور شک بھی کیا. وہ صبر نہیں کر سکے اس بات پہ. لیکن کسی روایت میں ہے مولا کائنات نے اعتراض کیا ہو، یا رسول اللہ کے چند ایک مخلص جو خاص رسول اللہ کے ساتھی تھے ان میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا. ان کو اگرچہ معرفت نہیں تھی کہ رسول خدا کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اطاعت کا جذبہ موجود تھا کہ جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے. سامعین محترم، اس صلح حدیبیہ کے جو فائدہ ہوا وہ کیا تھا؟ اس صلح حدیبیہ اسلام نے لیا کیا تھا؟ اس صلح حدیبیہ سے جو پہلے جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا نام جنگ خندق تھا، جس میں کل کا کل کفر اکٹھا ہو کے اسلام کے مقابلے میں آیا تھا. یعنی عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے خلاف آئے تھے میدان خندق میں. لیکن اس صلح کے ساتھ رسول خدا نے مشرکین سے معاہدہ میں ایک شرط لکھی کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی مشرک یہودیوں کا ساتھ نہیں دے گا یا عیسائیوں کا ساتھ نہیں دے گا. ہم اس بحث پہ آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں. ایک شرط اگر بظاہر اپنے خلاف نظر آ رہی تھی، لیکن دوسری شرط ایسی کہ رسول خدا نے لکھوا دی کہ قیامت تک اسوہ حسنہ بن جائے کہ دشمن کو اگر شکست دینی ہو اور دشمن طاقت میں تم سے کئی گنا اگر زیادہ ہو تو شکست اس طرح دی جاتی ہے کہ پہلے دشمن کی طاقت کو توڑو، ان کے اندر جدائی ڈالو. حق تو مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کا یہ تھا کہ ہم یہاں پر آ کر اس صلح حدیبیہ کو اپنے لیے ایسا سرنامہ بناتے، سنہری حروف میں لکھتے، لکھ کر پھر اس کے لیے اسے اپنے لیے درس لیتے کہ جس طرح رسول اللہ نے مشرکین مکہ اور یہودیوں کے اتحاد کو، عیسائیوں کے اتحاد کو توڑا، اور توڑنے کے بعد پہلا کام کیا کیا صلح حدیبیہ کے بعد؟ 7 ہجری میں خیبر کو فتح کیا. جب رسول خدا خیبر کی طرف آئے تو ایک مشرک نے بھی یہودیوں کا ساتھ نہیں دیا. اگر سارے مشرک آ جاتے خیبر میں تو جنگ کا نقشہ اور ہوتا. اگر کیونکہ اس لیے کہ جنگیں جو ہے معجزات کے ساتھ نہیں لڑی، طبی انداز میں لڑی ہیں ساری معصومین علیہ السلام نے. اس صلح حدیبیہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دشمن کی طاقت کو کیسے توڑنا ہے. ہم نے خدا کی قسم نہیں سیکھا، لیکن دشمن نے سیکھ لیا علی والوں کی طاقت کو کیسے توڑنا ہے. دشمن نے یہ سیکھا ہم سے کہ علی والوں کی طاقت کو کیسے توڑنا ہے. آج ہم علی ولی اللہ کے اوپر کتنے کنفیوز ہیں، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا اور دشمن سے ہضم نہیں ہوتا. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے آج سنبھالا نہیں جا رہا اور دشمن سے ہضم نہیں ہو رہا، لیکن اسی علی کے نام پہ خود علی والوں کے درمیان کتنی پھوٹ ڈال دی گئی. آج اگر آپ 95 سے پیچھے چلے جائیں یا 90 سے پیچھے چلے جائیں، علماء، ذاکرین، واعظین، ماتمی، عزادار، ہر ایک علی ولی اللہ کے اوپر دوسروں کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا. آج کیا صورت ہے؟ آج وہ جنگ جو دوسروں کے ساتھ لڑنی تھی آج آپس میں لڑ رہے ہیں. جب آپس میں لڑیں گے تو دشمن کو اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ دشمن کی ہمت ہو سکتی تھی، جرأت کر سکتا تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا.
یعنی صلح حدیبیہ سے جو سبق لینا تھا نہیں لیا ہم نے. اتنا بھی سبق لے لیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو ہم اس کے مقابلے میں صبر نہیں دکھا سکتے, استقامت نہیں دکھا سکتے. اگر کل انہوں نے شک کیا تھا تو اگر آج بھی اگر کوئی الہی رہبر, یا اس کو میں جملے کو بدل رہا ہوں, اب اپنی گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کی سماعتوں کو ختم آج کی سماعت تمام کر رہا ہوں, اس کو اس طرح دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں کیا خداوند عالم نے حکمران کی شرائط بیان کی کہ حکمران وہ ہو جس کے اندر دو خصوصیات ہوں, ایک خصوصیت علم ہو اور دوسری خصوصیت اس کے اندر شجاعت ہو. یعنی اگر شجاعت ہے علم نہیں ہے تو بھی حکمرانی کے قابل نہیں ہے, اگر علم ہے شجاعت نہیں ہے تو بھی حکمرانی کے قابل نہیں ہے. اگر یہ دونوں خصوصیات کسی شخصیت کے اندر مل جائیں تو پھر اسلامی معاشرے کو اس شخص کو اپنا حاکم ماننا چاہیے. کیوں خداوند عالم نے یہ دستور بیان کیا؟ اس لیے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں یہ دستور بیان کیا کہ اگر اسلامی معاشرے کی زمام جو ہے پڑھے لکھے عالم لوگ, صاحب تقوی لوگ, صاحب عقل و دانش لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو اسلامی معاشرے کی صورتحال کچھ اور ہوگی. لیکن اگر اسی اسلامی معاشرے کی زمام شرابیوں اور زانیوں کے ہاتھ میں ہوگی, فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں ہوگی, تو پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج ہمارے ملک کی ہے, وہی صورتحال ہوگی جو سب پوری دنیا کی نظر آ رہی ہے ہمیں. لیکن اگر اسلامی معاشرے کی زمام حکومت کسی سید علی خامنہئی جیسے کے ہاتھ میں ہوگی, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, شرمندگی سے نہیں, فخر کے ساتھ, جس کے اندر علم بھی ہے اور شجاعت بھی ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا مخالفت میں آ جائے گی. لیکن اس جو ہے 40-45 سال کے ٹینیور کے اندر پوری دنیا مقابلے میں کھڑی ہے. آج تک ایک لمحے کے لیے بھی سر جھکا نہیں جھکا. جنگ دشمن تہران تک پہنچا چکا تھا, لیکن وہ جنگ جو تہران میں دشمن آ کر لڑ رہا تھا آج وہ اسرائیل کے بارڈر پہ لڑی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس شخصیت کی علم اور بصیرت ہے, حکمت و دانش ہے. جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام حکومت امت کی ہوتی ہے, یہ امام کا نعم البدل نہیں ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شان امام زمان کی ہے وہ سید علی خامنہئی کی ہے. لیکن غیبت میں جب امام پردہ غیب میں ہیں تو آپ سب سے اعلیٰ صفات والا تلاش کریں گے, یہی آپ کی عقل فیصلہ کرے گی. تو اگر کائنات اعلیٰ صفات آپ تلاش کریں گے تو پھر وہ دو ہی اعلیٰ صفات خدا نے جو قرآن مجید میں حکمران کے لیے بیان کی ہیں, اگر ان صفات میں اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہوئی نظر آئے گی اس عرصہ غیبت میں, وہ آپ کو سید علی خامنہئی کی ہستی نظر آئے گی. اور پھر یہ امام کا معروف قول ہے کہ جب حق تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو باطل کے لگتے ہوئے تیروں کو دیکھ لو کہاں لگ رہے ہیں. اور پھر اس ہستی کا صبر دیکھو, اس کی استقامت دیکھو, اس کے اپنے بھی بات ان کے خلاف بات کرتے ہیں, بیگانوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے. یعنی کتنا درد اندر سینے میں چھپا ہوا ہوگا جب سید نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ اگر میرا کوئی تصویر بھی پھاڑ دے تم نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. سوچنا ہے ہم نے استقامت. یعنی میں نے 3 آج مورد آپ کے سامنے بیان کیا قرآن مجید سے, ایک مورد آپ کے سامنے تاریخ سے بیان کی ہے. کس کس میدان میں استقامت؟ کل انشاءاللہ اگر مجھے خدا نے توفیق دی تو استقامت جن کے اندر نہیں ہے وہ استقامت کیسے حاصل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو کروں گا خدا نے توفیق دی. بس ہم نے اس صبر و استقامت کربلا سے اگر سیکھنی ہے تو پھر اس راستے میں اگر آپ تکلیف کی بات کریں, مشکلات کی بات کریں, تو جتنی کربلا والوں نے برداشت کی ہے کسی نے نہیں کی. لیکن کسی ایک مقام پر بھی ان کی کسی جگہ پر بھی پائے استقلال میں فرق نہیں آیا. یزید کے دربار میں یہ گواہی دی گئی, اے یزید ان کے بڑے تو بڑے ہیں, ہم نے کوئی ایسا ظلم نہیں جو کربلا سے لے کر شام تک ان کے بچوں پہ نہ کیا ہو. لیکن کسی ایک جگہ پر بھی ان کے خاندان کے بچے نے بھی ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ کربلا کی استقامت ہے. اس استقامت کو کربلا نے معراج بخشی ہے. انہی
استقامت کرنے والوں میں سے ایک حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے۔ اس بی بی کا نام فقط رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کے سامنے آپ کی سب سے پیاری اولاد کو کوئی جھڑکے، کیا کریں گے؟ میں خدا کی قسم آقا دربندی کے اس جملے کو کدھر لے کے جاؤں؟ آخری وقت حسین کا اور پاس بیٹی کھڑی ہے، اور حسین کے سامنے شمر ملعون نے جناب سکینہ کو تماچا مارا۔ یہ ایک تصور اس بی بی کی مصیبت کا کافی ہے۔ کوئی غیرت مند بھائی ہو نا، غیرت مند بھائی، وہ بہن کی مصیبت کبھی نہیں برداشت کر سکتا، بہن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا سلام ہے سید سجاد پر۔ میں روایت پڑھوں گا، میں بالکل ادھر ادھر کوئی بات نہیں کروں گا۔ صاحب ریاض القدس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جب کربلا سے قافلہ چلا، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اتنے میں شمر ملعون نے پوچھا اپنے ایک نوکر سے کہ اس قافلے میں حسین کے سینے کا ایک تعویذ بھی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کسی سپاہی نے کہا وہ اپنی پھوپھی کی گود میں ہے۔ جیسے ہی کہا نا بیوی کی گود میں ہے، یہ ملعون آگے گیا۔ میں اشارہ کروں گا، جملہ میں پورا نہیں پڑھ سکوں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اس ملعون نے اپنا نجس ہاتھ آگے بڑھایا، زینب عالیہ کی گود سے جناب سکینہ کو پشت ناکہ سے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس بی بی کے اوپر گریہ کرنا ہے، شرما کے گریہ نہیں کرنا۔ خدا کی قسم، یہ وہ بی بی ہے جس نے حسین کو رلایا ہے، یہ وہ بی بی ہے جس نے سجاد کو رلایا ہے۔ اور اتنا میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، شام جب آپ کہتے ہیں نا شام میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، تو شام میں کون سے ایسے درد تھے جو درد آپ کے جگر کو کھا گئے؟ امام نے کہا سب سے بڑا درد میری بہن سکینہ کے سوال تھے۔ کیا کیا سوال کرتی تھی بہن؟ کہا پہلا سوال زندان شام میں مجھ سے جب صبح ہوتی تھی نا، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی، پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا یہ اپنی خوراک کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی تھی نا، پرندے واپس پلٹتے تھے، تو پھر پوچھتی تھی بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں۔ تو پھر ننھے ہاتھ جوڑ کے تھی، ہاں سجاد کبھی ہم بھی اپنے وطن جائیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ حق آل رسول کو پرسہ دینے کا۔ اللہ خدا آپ کی آنسوں کو قبول کرے، خدا آپ کی ان آوازوں میں رحمت نازل فرمائے، ان آنسوں کے دفعہ خدا آپ کی آنکھوں کو اس قابل بنائے یہ یوسف زہرا کی زیارت کر سکے۔ اللہ میں پوری روایت میں جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھوں گا۔ اللہ بس روایت کے جملے ہیں کہ جب اس ملعون نے بی بی کو پشت ناکہ سے گرا دیا، اس نے الگ سے ایک اونٹ بلایا، اونٹ کو بٹھا دیا، 4 سال کی سکینہ کو بے پالان ناکے پہ بٹھا دیا۔ اونٹ اٹھا، ہاتھ چھوٹے تھے آگے نہیں پہنچتے، جیسے ہی اونٹ کو بگایا نا، ایک مرتبہ سکینہ دائیں ڈل کی، رو کے آواز دی بھیا سجاد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے ایک آواز دی، اب اونٹ اور تیز بھاگا نا، اس سے دوسری طرف بی بی ڈلکی ہے، ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں اس ناکے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ بس اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سکینہ پشت ناکہ سے زمین پہ آ گیا۔ ہزاروں چھوٹی اولاد والوں، حق تو یہ تھا نا کہ اب ظالم چھوڑ دیتے، بیوی کو بھوبی کی گود میں بٹھا دیتے، لیکن ان ظالموں ان بے حیاؤں نے نہیں کیا۔ شمر ملعون نے ایک مرتبہ پھر اونٹ کو بٹھایا، اب سکینہ کو پیٹ کے بل اونٹ پہ لٹا دیا۔ یہ روایت ریاض القدس میں لکھی ہے۔ ہزاروں اب جو لٹایا نا، یہ اپنے ایک نوکر سے کہتے ہیں رسی لے گیا، رسی لائی گئی، سکینہ کو پشت ناکہ پہ باندھ دیا، اب اونٹوں کو بگانا شروع کیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا نا، ایک شخص نے سیدزادیوں کے سروں کے بدلے ہوئے رنگ دیکھے، مولا سجاد کے سر کا بدلا ہوا رنگ دیکھا، اور ایک ناکے کی پشت کا بدلا ہوا رنگ دیکھا۔ یہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا سجاد مجھے سمجھ آ گئی ہے
کہ ان بیویوں کے سروں کے رنگ کیوں بدلے ہیں؟ مسلمانوں نے اس انداز میں اجر رسالت ادا کیا ہے کہ بیویوں کے سروں کے رنگ بدل گئے ہیں۔ مسلمانوں نے اس انداز میں اجر رسالت ادا کیا ہے، سجاد تیرے سر کا رنگ بدل گیا ہے، لیکن انصاف سے مجھے ایک بات بتا دے، سروں کے رنگ بدلنے تو سمجھ آتے ہیں لیکن اس ناکے کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، میرا مولا سجاد برداشت نہیں کر سکے، کہتے ہیں سوالی تو نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا، ارے میری بہن کا نازک بدن تھا، اجرکم اللہ، آرام سے بچوں تین جملے سنو، میری بہن کا نازک بدن تھا، اس ظالم نے جب پیڑ کے بل میری بہن کو باندھا، یہ ظالم اونٹ کو لگاتے تھے، میری بہن کا بدن رگڑتا تھا، ارے سکینہ کے جسم کے خون سے اس ناکے کی پشت کا رنگ بدل، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ذرا اس یہ چھوٹی سی بی بی ہے، اس کی زندگی تھوڑی ہے، مسائل زیادہ ہیں۔ ایک روایت اگر آپ برداشت کر سکتے اور پڑھ دیتا ہوں، اس روایت کو سہیل بخاری صاحب نے حسین کے بعد کی کتاب کا نام اس میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو ایک مرتبہ پھر سکینہ ناکہ سے گر گئی۔ مجھے نہیں پتا کتنی مرتبہ سکینہ گری ہے، پھر سکینہ ناکے سے گر گئی۔ ان ظالموں نے ناکوں کو تیز تیز بگانا شروع کر دیا۔ اس روایت کے علامہ صادق حسن صاحب نے بھی اسی انداز میں پڑھا ہے، کہتے ہیں بس ایک مرتبہ ظالموں نے ناکوں کو پھر بگانا شروع کر دیا۔ کچھ دور قافلہ پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا وہ زمین پہ ٹک گیا۔ بڑی کوشش کی، نیزہ اٹھانے والے نے نیزہ آگے بڑھے لیکن نیزے نے حرکت نہیں کی۔ شمر نے تازیانہ نکالا، پشت سجاد پہ تحریر لکھنی شروع کی، بتا سجاد تیرا بابا آگے کیوں نہیں چل رہا، بتا سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں چل رہا۔ اس ظالم نے ایک جملہ کہا ایک منٹ ٹھہر جا، مجھے اپنے قافلے کے بچوں کو گننے دے، شاید کوئی بچہ تو نہیں گر گیا۔ یہ جملہ اس ملعون نے میرے مولا نے جیسے ہی کہا نا، یہ ملعون کہتے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، تو پہلے تو تیرا بابا نہیں رکا۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں ظالم اس سے پہلے جو گرتے رہے ہیں وہ بچے تھے، اب جو گری ہے وہ بنی ہاشم کی غیرت ہے، جب تک میری بہن نہیں آئے گی میرے بابا کا سر والا نیزہ آگے نہیں بڑھے گا۔ عزیزارو بس یہ جملہ کہا نا، حمید بن مسلم راوی ہے اس روایت کا، کہتے شمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جیسے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی میں نے دل میں سوچا اس ظالم نے اس بچی پہ بڑے ظلم کیے ہیں، اس نے بڑے تازیانے مارے ہیں، بڑے تماچے مارے ہیں سکینہ کو۔ کہتے میں اس کے پیچھے دوڑا کہ جا کر اس کو روک لیتا ہوں، میں بچی کو لے آتا ہوں، یہ ظالم ظلم کرے گا، لیکن یہ کہتا ہے مجھ سے پہلے شمر سکینہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے پہنچتے ہی ایک ظلم کا تماچا مارا، ایک رخسار پہ سکینہ کے شمر کا تماشا لگا، دوسرا رخسار سکینہ کے خاک میں لگا۔ اتنے میں پہنچ گیا، میں نے کہا ظالم تو نے بڑے ظلم کیے اس بچی پہ، ٹھہر جا تھوڑی دیر رک جا، تو چلا جا میں اس بچی کو لے کے آتا ہوں۔ ہزاروں کہتا ہے بس میری بات شمر نے سن لی، شمر چلا گیا۔ میں نے اس بچی سے کہا اے بچی آ میری سواری پہ بیٹھ جا، میں تجھے قافلے کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا نا میری سواری پہ بیٹھ جا، اس بچی نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہ اے شیخ تو جانتا ہے میں بطول کی پوتی ہوں۔ حضرکم اللہ، میری ماں بہنوں کے حصے کا یہ جملہ ہے، اے شیخ تو جانتا ہے میں بطول کی پوتی ہوں، اے شیخ میں سید زادی ہوں، میں تیرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں، تو آگے چل میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گی۔ اب جو روایت کے جملے میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے چھوڑ دینے ہیں کہ شیخ کہتا ہے بس سکینہ کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی۔ بڑی دیر کے بعد سکینہ قافلے کے پاس پہنچ گئی۔ اب جو کہتا ہے قافلے کے پاس پہنچی ہے سکینہ، تو میں نے ذہن میں سوچا کہ جب بھی بچے بچھڑ جاتے ہیں نا تو واپس جب پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ لپٹتے ہیں۔ میں نے سوچا سکینہ سیدھی اپنی ماں رباب کے پاس جائے گی، رباب کے گلے میں باہیں ڈالے گی کہ اماں تو بھی مجھے چھوڑ کے آ گئی،
لیکن میں نے دیکھا سکینہ نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا. کہتے میں نے سوچا شاید سکینہ اپنی پھوپھی کے پاس جائے گی, لیکن میں نے دیکھا اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی بی بی نے کوئی کلام نہیں کیا. کہتے میں نے سوچا شاید سکینہ اپنے بھائی کے پاس جائے گی, کہے گی بھیا سجاد تیرا شکریہ, ارے تو نے میرے لیے تازیانے برداشت کر لیے لیکن قافلہ رو کے رکھا. لیکن میں نے دیکھا سجاد سے بھی ایسے گزر گئی جیسے لگتا ہی کچھ نہیں. میں نے سوچا شاید اپنے بابا کے سر والے لہجے کے پاس جائے گی, کہے گی بابا تیرا شکریہ, لیکن وہاں پر بھی سکینہ نہیں رکی. میں نے دیکھا اب سکینہ کہاں جائے گی, کہا میں نے دیکھا خولی کے اس گھوڑے کے پاس گئی جس کے گلے میں عباس کا سر بندھا ہوا تھا. ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاس پہنچ گئی, کہا کہ چچا کے سر کے سامنے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہا چچا میرے زخمی رخساروں کو دے, چچا میرے زخمی کانوں کو دے, چچا کاش تیرے بالو نہ کٹتے, نہ خیمے جلتے, نہ زینب کی چادر لٹتی, چچا نہ تیری سکینہ کو تماچے. لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.